الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے سبھی حضرات قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم آج کی یہ خوبصورت تقریب یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان اور منقبت بیان کرنے کے لیے بڑی محبتوں سے سجائی ہے بھون چکوال والوں نے میں بھی حاضر ہو گیا آپ حضرات بھی تشریف لے آئے اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے خیال میں سپیکر تو چل رہا ہے اگر آپ کی چہرے میری جانب بھی رہیں تو بات چلتی رہے گی
جیسا کہ شاہ صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے ابھی فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے بیانات تو آپ کے سن رکھے ہیں تو صرف وہ دیکھنے کے لیے آئے. میرے خیال میں اگر یہ ہی صرف مقصد ہو تو وہ بھی مقصد پورا ہو چکا. کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب کی بات پہ رہیں تو وہ تو مقصد پورا ہو گیا. اب اگر میری مانیں تو تھوڑی سی بات کر لیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھ سے قبل عزیزم محمد اسماعیل تنولی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنا رہے تھے، اور اس سے پہلے جب میں پہنچا تو برادران آپ کی زبان میں سنا رہے تھے، لیکن آپ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو میں نے اس سے مجھے عزیزم غالباً نوید صاحب وہ پوچھ رہے تھے ادھر کمرے میں بیٹھے ہوئے کہ کئی صاحب آپ بیٹھ کے بیان کریں گے یا کھڑے ہو کے بیان کریں گے. میں نے کہا اس کا فیصلہ میں مسجد میں لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہوں. تو یہاں آ کر میرا جی چاہا کہ لیٹ کے بیان کریں. مجھے اتنی سستی تھی نہیں سفر کے باوجود. کچھ چہروں کو دیکھا نا یوں یوں کر رہے تھے تو مجھے نیند آ گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں. بس تھوڑا سا چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا تاکہ میں آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر سکوں. میں حساس طبیعت کا بندہ ہوں. اب بعض دفعہ سوچ کے انسان بہت کچھ آتا ہے اور چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، الجھے ہوئے ہوں تو کمزور آدمی کے دماغ سے بات نکل جاتی ہے کہ سنانی کیا تھی. آپ کی اگر توجہ رہی تو میں انشاءاللہ جو موضوع صاحبان نے انتظامیہ نے پوسٹر پہ لگایا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. میں اور آپ ابتدا کے 5 منٹ آپ نے توجہ سے سننے ہوں گے، اگلی بات آسان ہو جائے گی. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ جملہ تو سبھی جانتے ہیں، تبلیغی بھائیوں نے بھی یاد کروا رکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہیں ہم سبھی. اور جتنی ہمیں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور جو چیزیں نہیں دکھا رہی، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، یہ ساری کچھ ہوا ہے، خلا ہے، فضا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح کچھ وہ جذبے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جن میں سے ایک جذبہ ہے محبت کا. میں نے عرض کیا نا کہ ابتدا کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اگلی بات آسان ہو جائے گی. محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے. یہ یوں ہی نہیں جذبہ دلوں میں آ جایا کرتا، یہ اللہ نے اسے بنایا ہے. ایک صاحب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا حسین کو چومتے ہوئے، اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہوئے، لبوں کو چومتے ہوئے، تو کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تجھے اللہ نے یہ نعمت محبت والی نہیں دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. یہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب توجہ رکھیے گا میری جانب. اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، دولت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، علم کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا، حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا. اسی طرح محبت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، لیکن ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. ہر ایک کو محبت آنے کے یوں صرف نہیں نہ کرنا، وہ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ داد دے رہا ہے، میں تو دیکھ لوں گا آپ کو. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی.
اب اس ناچیز سے، طالب علم سے، دین کی نسبت سے لوگ محبت رکھتے ہیں. میں کسی بابا جی سے کہوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ مجھے جواب دیں ہاں ہے، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو مجھے جواب دیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا تو نہیں تھا، 75 میں تو تھا تو نہیں تھا، 78 میں تو تھا تو نہیں تھا. محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے. صاحبان توجہ ہے، ہلکی پھلکی گردن ہلاتے رہیے گا نا، سمجھو بات آپ تک پہنچ. ہاں محبت تب ہوتی ہے جب کوئی، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے یقیناً ہے، کب ہوئی جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی، آپ کے آنگن میں آ گئی، آپ کو اس رشتے سے، جو رشتہ آپ سے محبتوں والا ہے اس رشتے سے محبت تب ہوئی جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، تب اس سے محبت. بھون والو میرا یہ جملہ سن لیں تو پتہ چلے کہ میں بھون میں آیا ہوں. قاضی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مریدوں کے پاس آیا ہوں. میرا جملہ سنبھالیے گا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی. ہر ایک کو محبت بعد میں ملی. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے. حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے. ابھی پیارے آقا نے اعلان توحید نہیں فرمایا. جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا کہ یہاں ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں. جیسے چھوٹے دکاندار بڑے شہروں میں جائیں مال خریدنے کے لیے، تو جب مال خرید چکے تو خیال آتا ہے یہ کام بھی کر لوں، آیا ہوا جو ہوں فلاں کو بھی مل لوں، آیا ہوا جو ہوں اپنی کسی حکیم کو نبض ہی دکھا دوں، کسی ڈاکٹر سے دوائی ہی لے لوں، یہ کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا وہ بھی پوچھ لوں، دارالافتاء بھی چلا جاتا ہوں. حضرت ابوبکر جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ عالم انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا سن تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے. جی ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو. تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل، اٹھ مجھے گلے مل. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس بزرگ یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ابوبکر میری عمر اس وقت سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس پیارے پیغمبر کو جا کر میرا سلام پیش کر دینا اور تو گواہ بن جا کہ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. ہر ایک کو محبت بعد میں ملی ہے. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے. حضور سے محبت. اب اجازت ہو تو میں موضوع پہ پہنچنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ یوں کر دو، جن پہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے،
لکھیے گا میرا جملہ وہ جو جانچنے کے لیے آیا کرتے ہیں محافلوں میں، جو پرکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں محافلوں میں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اس وقت عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں۔ جنہوں نے پڑھ لی ادا ہو گئی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر اس وقت عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں۔ فجر کی نماز اس وقت کیوں نہیں؟ وقت داخل نہیں ہوا۔ روزہ ان دنوں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رمضان نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس مال آ گیا، بہت سا مال آ گیا، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا، اربوں روپے آ گئے، حج نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، ابھی کوئی چل پڑے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہ ذی الحج کا مہینہ 10 منٹوں کے بعد آئے پیسہ آنے کے، یا 10 مہینے کے بعد آئے۔ اب میرا جملہ سن لیں، اور آپ کا اپنا جی چاہے گا کہ قاضی اگرچہ ادھر نہیں دیکھ رہا جدھر میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے بولنا چاہیے۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت، بولو بولو، حضور سے محبت۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور سے محبت فرض ہے، بولیے میرے ساتھ، حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت۔ ارے یہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ حضور ہائے ہائے، کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے حضور سے محبت؟ توجہ، محبت کن بنیادوں پر ہوتی، کن وجہ سے ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر محبت ہوتی ہے؟ کیوں حضور سے محبت فرض ہے؟ ایک میں بڑا ہی لطیف سا اور نازک سا جملہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، بہت نازک جملہ۔ کیوں فرض ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے کوئی چیز مانگے، اسے دو گے؟ اگر محبت سچی ہوئی پھر تو یہ فیس بک کا ڈرامہ نہ ہوا۔ محبت سچی ہے پھر تو کھل کے بولو، میں کچھ نہیں مانگنے لگا آپ سے، محبت دیں گے نا جی؟ پیارے آقا نے امت سے محبت مانگی ہے۔ میں ذمہ داری سے بیٹھا ہوں، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضور نے اپنے امتیوں سے محبت طلب کی ہے، محبت مانگی ہے، مجھے محبت چاہیے یار۔ اب میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع پہ پہنچ سکوں، توجہ رکھیے گا میری باتوں کی طرف۔ حضور نے محبت، یا رسول اللہ کیسی محبت، کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں۔ والدین سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، پلازوں سے زیادہ، کھیتی باڑی سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ اگلی بات سن لیجئے، میں اس موضوع پر زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ یا رسول اللہ کمزور ہوں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں
تو پھر حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا۔ اب حضور کے اس فرمان کے مطابق ہر بندہ خود سوچ سکتا ہے کہ میں کتنا ایمان والا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یا رسول اللہ یہ محبت جو آپ سے کرنی ہے، یہ محبت جو آپ سے ہم نے رکھنی ہے، کرنی ہے، اس کے لیے ہم تو چل ہی نہیں سکتے جب تک سامنے کوئی ماڈل نہ ہو۔ مجھے بڑھنے دو اگلی بات کی طرف، خدا را کوئی ماڈل ہی نہ ہو، ہم تو بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیا ایسی محبت جان سے زیادہ کسی طبقے نے کر کے دکھائی ہے؟ اللہ دعائیاں دیتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ محبتوں کا معیار میرے محمد کی جماعت صحابہ اور صحابہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں۔ بڑا مسکرانے والا جملہ ہے لیکن میں بس آپ کی خاموشی کو ہی دینے لگا ہوں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ صحابہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں اور اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے۔ اس بنیاد کی خشت اول ابو بکر ہے۔ اور بنیاد آپ نے کسی عمارت کی رکھنی ہو تو اپنے مرشد کو بلاتے ہیں، اپنے پیر کو بلاتے ہیں، اپنے استاد کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں۔ اس لیے بزرگ کو بلایا جاتا ہے بنیاد رکھنے کے لیے کہ عزتوں والے ہاتھ سے رکھیں سنگ بنیاد، برکتوں والے ہاتھ سے رکھیں عمارت کی سنگ بنیاد۔ جملہ سنیے خدام والو، اہل سنت والو، جملہ سنیے گا، اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ ہیں، اس صحابہ کی اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے، اور اس سنگ بنیاد کو رکھا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ اسلام کی خشت اول ابو بکر ہے، اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے حضرت علی سے سوال کیا، حضرت علی سے بعض سوالات معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ شرارت کے لیے ہوتے ہیں بعض سوالات۔ اس نے حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی مجھے یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں، خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، ایک ہی تلوار کے وار سے عبد ود کا سر تن سے جدا کیا ہے، 2 ٹکڑے کیے ہیں اس کے، میں ہوں۔
حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے اور فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. صرف مسکرا دے, صرف مسکرا دے, اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, صرف مسکرا دے. ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا, جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے, جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے, مشرکین کی طرف سے وار ہوئے, اسلام کے دشمنوں نے, رب کے دشمنوں نے وار کیے, میں تو اس وقت چھوٹا تھا. جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا. کوئی اس وقت ساتھ نہیں تھا. تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے, پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن, امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پوچھتے وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. اب علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے, امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. کہتا جی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. تو فرمایا کہ پھر حضور نے ہی فرمایا تھا نا, جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں, جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا. کسے کہو؟ ابو بکر کو. اچھا یہ ویسے ہی کہہ دیا. ایک موقع پر صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ بس حضور نے فرما دیا تو اب کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جائے. حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا, حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اقامت ہو گئی, صفیں بن گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز پہنچی حجرے میں, پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا. او بولو میرے ساتھ, او بولو, او بون والو بولو. فرمایا لا, عمر ناطق بالحق ہے, ٹھیک ہے. عمر مراد پیغمبر ہے, ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ اس صاحب نے تیسرا سوال کیا, علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا اب تو حضرت علی ضرور فرمائیں گے کہ سب سے سخی میں ہوں, کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا, پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا, پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا, اور اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا. قرآن کی آیت آ گئی تھی, اب تو ضرور حضرت علی فرما دیں گے کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن, امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. امت میں سب سے بڑا سخی. وہ کہتا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ تبوک کا موقع جب پیارے آقا نے چندہ مانگا تو ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بابا رات کو دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی. پھر دیکھا کہ رات کو کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. ابا جی آپ تو سب کچھ دے آئے, آپ تو سوئی بھی دے آئے, پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے عائشہ بیٹا نبی نے جس تڑپ سے مانگا ہے اس تڑپ سے پہلے کبھی نہیں مانگا. لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے. میں بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے. صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا, وہ پیسے بھی چندے میں رکھے,
فنڈ میں رکھے، ٹاٹ اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر پیارے آقا کے پاس نہیں پہنچے کہ جبریل پہلے پہنچ گیا۔ پیارے آقا دیکھتے ہیں جبریل ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ جبریل خیریت ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں۔ پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ پیارے آقا سمجھ گئے ماجرا کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، توجہ ہے بھون والو، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ جبریل آیا ہے، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے۔ تیرے لیے رب کا سلام، اور اسی پہ بس نہیں، اسی پہ بس نہیں، تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب ابو بکر کو کہیے میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر اسی پہ بس نہیں، جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ میرے محبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر سے پوچھئے میں رب سے راضی ہے، میں رب سے خوش ہے۔ ابو بکر کی دہائی نکل گئی، چیخ نکل گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا کا ایک فرمان سنایا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا فرماتے ہیں رب خلیل ہے میرا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اگر اللہ کے علاوہ میں دنیا میں خلیل ہونے کا اعلان کروں تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ کہو، میں جملہ عرض کروں آپ کو، پھر سے کہو سبحان، جو ناراض بیٹھے وہ کہنے سبحان اللہ۔ وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم کو خلیل تب بنایا، ابراہیم نے جان پیش کی ہے، ابراہیم نے مال پیش کیا ہے، ابراہیم نے اولاد پیش کی ہے، اپنی جان آگ میں چھلانگ لگائی ہے، اپنا مال رب کی راہ میں مہمانوں پر خرچ کیا ہے، اپنی اولاد اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا ہے، تب اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تب اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہ عائشہ کا بابا، اس کے خلیل ہونے کا میں اعلان کروں۔ جان جب سب سے پہلے وار ہوا تب پیش کیا ہے ابو بکر نے، مال تبوک کے موقع پر، ہر موقع پر، ہجرت کے موقع پر پیش کیا ہے، اور اولاد وہاں پر حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں۔ اور یہاں کا منظر دیکھیے، پیارے آقا اپنا بستر چھوڑتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، نئے سننے آنے والوں میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں نے اسے بھی مانا ہے جس کو بستر پر سلایا ہے۔ سبحان اللہ بھی میں نے کہنی ہے، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بستر پر سلایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میرے عقیدے کا حسن دیکھو، اور اس حسن والے عقیدے کو اپنا کر فرقہ واریت کا گلا دبا دو۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے، میں نے اسے بھی مانا ہے جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے
ہے جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھو, میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے آقا سے بیٹی لی ہے, اور میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے آقا کو بیٹی دی. سمجھ آ رہے ہیں میرے جملے نہیں آ رہے؟ پیارے آقا نے حضرت علی کو سلایا بستر پر. علی یہ لیجئے امانتیں, یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے. یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں. فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے, رب کی امانت صدیق کے حوالے. وہ امانتیں کیا تھیں؟ درم, دینار, کپڑا, زیور, برتن, مختلف چیزیں. کن کی تھیں؟ مکہ والوں کی, منافقوں کی, جان کے دشمنوں کی. توجہ ہے؟ امانتیں کیا تھی؟ درم, دینار, سکے, برتن, زیور, کپڑے. کن کی؟ مکہ والوں کی, مشرکوں کی, منافقوں کی, جان کے دشمنوں کی. ابو بکر کے حوالے, حضرت علی کے حوالے. خود پہنچے حضرت ابو بکر کے دروازے پر, جا کے دستک دی. ادھر پیارے آقا نے دستک دی, ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے لگا, ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دق الباب, دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا, دشمنوں والی رات ہے, ہجرت والی رات ہے, پوچھا تو ہوتا من دق الباب. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو, اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ کون سمجھے؟ کون سمجھے؟ یا رسول اللہ آگے چلیں چلیں. یا رسول اللہ امانتیں تھیں آپ کے پاس. فرمایا دے آیا ہوں. کسے؟ علی کو. ابو بکر مطمئن. اگرچہ امانتیں مکہ والوں کی تھیں, لیکن ابو بکر مطمئن, کیونکہ امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. امانتیں ضائع ہوں حرف نبوت پہ آئے گا. امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. ابو بکر کو فکر, اب مطمئن, امانتیں مضبوط ہاتھوں میں, امانتیں مضبوط ہاتھوں میں. ارے میرا جملہ سنیے, جو مکہ والوں کی امانت. بون والوں یہ آپ چپ رہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں, شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا. میں کچھ بھی نہیں, میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن یہ جملہ اس چار دیواری کے اندر رہ جائے گا. بولوگے تو کسی اور تک بھی پہنچ سکتا ہے, اور اللہ کسی کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. جو میرے آقا مکہ والوں کی امانت, مشرکوں کی امانت, جان کے دشمنوں کی امانت کسی کمزور کو نہیں دیتے, مضبوط ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں, شیر خدا کے ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں. وہ میرے کریم آقا امت کی امانت اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کے جا سکتے؟ پتہ نہیں سمجھ آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر مطمئن. اب یہ لفظ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر مطمئن. چلتے ہیں, چلنے لگے. بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں, لیکن آپ نے چونکہ سن رکھی ہیں, اور میں کچھ اختصار کے ساتھ ان میں سے جو جملے اور نکتے لینے ہیں میں صرف وہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا. ساری تفصیل نہیں بیان کر سکتا, آپ کو علم ہے, لیکن میرا ایک تخیل دیکھیے, میری ایک سوچ کی پرواز دیکھیے کہ جا رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے, سوار ہو جائیے. پیارے آقا نے یوں دیکھا, ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں, کیا کہہ رہے ہو کہ سوار. ادھر آقا نے یوں دیکھا, ادھر ابو بکر جھک گیا. ابو بکر جھک گیا. یہ اجازت ہوئے تو میں پنجابی جی کو جملہ تمہارے حوالے کر, شاید پنجابی اتھے جتھے اردو نے اثر نہیں کیا. ناراض تو نہیں بیٹھے ہوں مجھ سے؟ ناراض نہ ہوئیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابو بکر چک گئے. میں اپنے تخیل اچھ کہہ رہے ہیں, رب نے بھی کیا ہوئے گا, ابو بکر نیما ہو, ابو بکر
تھوڑا جا مسکرا دے بس، صرف اتنا ہی کافی ہے. ابو بکر نیواں ہو، ابو بکر اللہ کی ہوئے گا. ابو بکر تو نیواں ہو میں تنو اچا کرا. ابو بکر تو نیواں ہو میں تنو اچا کرا، اچا کرا. اللہ کے دے تو اللہ فرمانے نے تمام علماء تو اچا، اتقیاء تو اچا، اصفیاء تو اچا، اولیاء تو اچا، تمام صحابہ تو اچا. پیارے آقا ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے. علماء سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. قاضی عرض کر رہا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، ابو بکر کے کندھے پر وجود نبوت ہے. غار میں داخل ہوئے، غار میں داخل ہوئے. ابو بکر کی محبت دیکھیے. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی اور ساری محبتیں ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف. ساری محبتیں ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف. جملہ آ گیا ذہن میں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. نیکیوں کی قسمیں ہیں. نماز ایک نیکی کی قسم ہے، روزہ قسم ہے، صدقہ قسم ہے، اخلاق قسم ہے، زکوٰۃ قسم ہے. کسی کے دامن میں نماز زیادہ، کسی کے دامن میں صدقات زیادہ، کسی کے دامن میں حج زیادہ، کسی کے دامن میں عمرے زیادہ، کسی کے دامن میں سچ زیادہ، کسی کے دامن میں اخلاق زیادہ. ارے ایک ابو بکر کی وہ نیکی جو محبت مصطفیٰ کے لیے ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ساری امت کا ثواب ایک طرف ہے، اکیلے محبت مصطفیٰ کا جو ابو بکر کے سینے میں ہے اس نیکی کو دنیا کی کوئی نیکی نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے تو پیارے اللہ اکبر. اسی لیے تو پیارے آقا نے حضرت عائشہ سے کہا تھا نا، فرمایا تھا عائشہ کیا سوچتی ہو کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی؟ ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. غار میں داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے. اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر اپنی گود کو سجایا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. پیارے آقا تشریف لائے. محبت مصطفیٰ یہاں پر کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ابو بکر کی محبت ماپ سکو؟ تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، کندھے پہ اٹھا کے تو ابو بکر لائے ہیں. پوری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی؟ کندھے پہ اٹھا کے تو ابو بکر لائے ہیں. تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، لیکن گود بچھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آرام فرمائیے. ہائے ہائے یا رسول اللہ آرام فرمائیے. ہون والوں حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں. یہی سنا، یہی ہم نے سنایا کہ ابو بکر دیکھتے رہے. وہ جو حضرت ابو بکر کی خواہش تھی النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو. وہ خواہش یہاں پہ پوری ہوئی. دیکھتے رہے. دیکھتے کیا رہے؟ پڑھتے رہے. کبھی وہ ضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما ذاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی ولسانم وشفتین پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے. اور بڑا سکون کے ساتھ قرآن مجید کو کم از کم 3 دنوں میں ختم کرنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا. پڑھ رہا ہے. میں یہی سنایا
کہ ابو بکر دیکھتے رہے. میں پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے ایک سوال پیش کر رہا ہوں. کیا 3 دن صرف حضور ہی سوئے؟ کیا 3 دن 3 راتیں صرف حضور سوئے؟ کیسے ممکن ہے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے. نیند نہ بھی آئے. میرے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ابو بکر میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے. میرے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں؟ یہ بات محبت سے سن لو، کتابوں میں نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی. میں کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ میرے آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو پی. ارے میرے آقا تو وہ ہیں، میرے آقا تو آقا رہے. میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے. یہاں پیارے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے. قاضی کے تخیل کے ساتھ آئیے گا کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے. چپ رہے، تیری مرضی، بول تیری مرضی. کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا. نہیں، قاضی کو یوں کہنے دے حضور سوئیں ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئیں حضور دیکھیں. نہیں، یوں کہنے دے حضور سوئیں پہرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دے. مجھے کہنے دے حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کی صداقت کا پیرا دینا میرے حضور. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستو؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ افسردہ تو نہیں بیٹھے ہو؟ حضور کی محبت ہے. ابو بکر سے سیکھیے، ابو بکر سے پوچھئے. ادھر سانپ نے ڈسا، ڈنگ لگایا. آپ دیہاتی علاقہ ہے، بزرگ سفید ریش تشریف فرما ہیں، ان سے سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سانپ، خدا نخواستہ سانپ یا بچھو ڈس لے تو جس جگہ پہ ڈسے اس سے تھوڑا سا کچھ فاصلے پر اپنے جسم کے اس حصے کو باندھ دے. سنا ہے؟ کتنی ہلکی پھلکی گردن ہے آپ کی، یوں کر دیتے. سن رکھا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ زہر آگے کو چلتا ہے، زہر آگے کو چلتا ہے. زہر ایڑی پہ تھا. ابو بکر نے باندھنا کیا تھا؟ ابو بکر تو ہلا ہی نہیں. ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں. ایڑی میں تھا، ایڑی سے چلا پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا رانوں میں آیا. ابو بکر نے برداشت کیا. رانوں سے چلا پیٹ میں آیا، برداشت کیا، نہیں ہلا. سینے میں آیا، برداشت کیا. بازوؤں میں آیا، برداشت کیا. چہرے میں آیا، برداشت کیا. جب آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے برداشت نہ ہوا، 2 قطرے نکلے. ابو بکر نے چادر سے پوچھنا چاہا لیکن چادر تو پھاڑ کے سوراخوں میں دے چکا تھا. اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر، اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر اسے کسی کپڑے میں نہیں جانے دوں گا. اتنے قیمتی کپڑے ہیں، جو اتنے قیمتی قطرے ہیں جو نبوت کی محبت میں آئے ہیں، اسے یوں ہی نہیں جانے دوں گا. یہ آئیں گے تو قرآن کے چہرے پر آئیں گے. 2 قطرے بڑے پسند آئے رب کو. ایک عثمان کا قطرہ، ایک عثمان کے خون کا قطرہ، ایک علی کی آنکھ کا قطرہ. ذوق ہوتا تو میں کچھ بتاتا. عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر آیا، صدیق کی آنکھ کا قطرہ بھی قرآن پر آیا. پیارے آقا اٹھے. ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ لگایا. ابو بکر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شفا خانہ میری گود میں ہے. فرمایا ایڑی ادھر کرو. ایڑی اپنے قریب کی. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لیا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا.
ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. علماء سے پوچھئے, بخاری شریف میں موجود ہے, حضور اکرم جب غار ثور سے نکلے, ام معبد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے یثرب کے قریب پہنچے. یثرب کے لوگ آتے, پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے, پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے, پہلے بخاری شریف میں پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے. وہ کیسے کیوں کر ہوا؟ پیارے آقا نے اپنا لعاب لگایا. لعاب, پیارے آقا کا لعاب اس زہر کے لیے تریاک تھا. اس نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا, وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. زہر ایڑی سے چل کر آنکھ تک آیا. پیارے آقا کا لعاب, پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی اس زہر کے لیے تریاک تھا. اس نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. پیارے آقا کا لعاب ایڑی سے چلا, پنڈلی سے چلا, رانوں سے چلا, پیٹ سے چلا, چہرے تک آیا. چہرہ ایسا چمک اٹھا نبوت کے پانی سے, لوگ بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے. یا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر, وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ تو مغالطے میں ہیں, پہلے مجھے ملتے ہیں, ابو بکر اٹھے, اپنی چادر اتاری اور پیارے آقا کے اوپر یوں کر کے کھڑا ہو گیا. یوں کر کے کھڑا ہو گیا ابو بکر, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے, سایہ کر رہا ہے, یہ غلام ہے, جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے. اب ایک جملہ قاضی عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں, میرے عقیدے کا حسن ہے, میں نے مانا ہے. پیارے آقا نے فرمایا علی, یا رسول اللہ, فرمایا ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. ردائے تطہیر, چادر تطہیر. فاطمہ ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسن ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسین ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. میرے آقا کی چادر علی پر, میرے آقا کی چادر فاطمہ پر, میرے آقا کی چادر حسن پر, میرے آقا کی چادر حسین پر. میرے آقا کی چادر جس پر آئی اس کا مقام بڑھ گیا. تھکے لوگوں, میں ختم کر رہا ہوں بات انشاءاللہ. میرے آقا کی چادر علی پر آئی, علی کا مقام بڑھ گیا. میرے آقا کی چادر فاطمہ پر آئی, فاطمہ کا مقام بڑھ گیا. میرے آقا کی چادر علی پر آئی, حسن پر آئی, حسین پر آئی, ان کا مقام بڑھ گیا. ارے جس پر آقا کی چادر آ جائے اس کا مقام بڑھ گیا, اور جس کی چادر آقا پر آ جائے. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا. پیارے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر کو کہا, ابو بکر یہ لو میری انگوٹھی اور اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی لی اور سوچتے جا رہے ہیں. لکھنے والے کو جا کے کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجتہد ہیں, مجتہد کو اجازت ہے, جیسے یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. جیسے حضرت علی نے معاہدے کے وقت جب پیارے آقا نے فرمایا تھا جہاں پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ کاٹ دے, تو حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا. فرمایا مجھے دکھا, میں اسے مٹا دیتا ہوں. اسی طرح حضرت ابوبکر نے جا کے کہہ دیا کہ اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی بن کر آئی, حضور کی محفل سجی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, پیارے آقا تشریف فرما ہیں, حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں. انگوٹھی دینے والے نے پیارے آقا کو آ کے انگوٹھی پکڑائی. پیارے آقا نے ساتھ والے کو دیا کہ اس پہ دیکھ کیا لکھا ہے. تو وہ دیکھ کے پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب, ابو بکر میں نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. آپ نے اسے جا کے کیا کہا؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیں. لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنا نام؟
میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام بھی لکھ دینا؟ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں یہ میں نے اسے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھ دے۔ ابو بکر تو نے یہ کیوں کہا محمد رسول اللہ لکھ دے؟ یا رسول اللہ مجھے برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور آپ کا نام جدا دیکھوں، مجھے برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور آپ کا نام جدا دیکھوں۔ میری کئی باتوں پہ لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ سن رکھی ہیں پہلے سے، اور کئی باتوں پہ اس لیے نہیں بولتے یہ آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں برداشت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور رسول، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا۔ تفسیر کبیر پہلی جلد امام رازی نے لکھا ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا یہ یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور حضور کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی جا، میں بھی ابو بکر کا نام محبوب کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے، پیغمبر تو نہ تھا۔ پیغمبر پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس، پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن، پیارے آقا کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی، پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ جو ساتھی آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی ابو بکر کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا۔ پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی۔ جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار۔ ابو بکر ابو بکر امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، جسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی۔ میرا جملہ یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ سب سے زیادہ محبت، اتنی محبت کسی کو نہیں ملی جتنی میرے آقا کو محبت ملی، اور جتنی محبت ابو بکر نے کی اتنی کسی نے نہیں کی۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر ہے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، رب چکائے گا، وہ اکیلا ابو بکر ہے، وہ اکیلا ابو بکر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل بنے، اولاد چھری کے نیچے رکھی، اور یہاں پر اسماء کھانا باندھ کر غار میں پہنچا رہی ہے، یہاں پہ اولاد قربانیاں دے رہی ہے، کھانا لیتی ہے۔ جب حضرت اسماء کھانا ستو ہیں جو ہیں انہیں باندھنے لگتی ہے تو یہ بھی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے 2 حصے کرتی ہے، آدھے حصے میں وہ کھانا باندھتی ہے، آدھا حصہ سر پہ لیتی ہے۔ ابھی اس کی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک ہوتی ہے دروازے پہ۔ اسماء باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے ابو جہل ہے، پوچھتا ہے اسماء تجھے پتہ ہے نا تیرا باپ کہاں ہے؟ تجھے پتہ ہے نا تیرا باپ کہاں ہے؟ تلاش حضور کی ہے، ابو جہل کو تلاش حضور کی ہے۔ آیا ابو بکر کے پاس ہے، اتنی بات اسے بھی پتا تھی، نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق۔ پتہ ہے؟ اسماء کہتی ہاں مجھے پتہ ہے، کہتا ہے بتا، نہیں بتاتی، زور کا تماچا مارتا ہے، زور کا تماچا۔ حضرت عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی،
دیوار سے جب نیچے گری بالی اٹکی دیوار میں، کان چر گیا، نیچے گری تو نیچے نوکیلا پتھر تھا، کنپٹی پہ لگا، خون آیا، وہ ظالم چلا گیا، بھاگ گیا، یہ اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ لی، اس زخم پہ رکھی، پٹی باندھی، غار میں پہنچی، ابو بکر باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں چہرے پہ تماچا ہے، رخسار پہ تماچے کا نشان ہے، اور ایک طرف سے خون ہے، اور اسما کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسما بیٹا کیا ہوا؟ بابا ابو جہل آیا تھا، کہتا تھا بتا نا تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، کہتا ہے بتا، میں نے نہیں بتایا، اس نے مارا۔ ابو بکر میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، ابو بکر میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، ابو بکر میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، ابو بکر میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں۔ ابو بکر کہتے ہیں، بزبان حال کہتے ہیں، بیٹا ان تکلیفوں کو چھوڑ، ان آنسوؤں کو چھوڑ، اس پریشانی کو چھوڑ، اس تماچوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا، اس نے جو کہا تجھے پتہ ہے، تو نے کہا مجھے پتہ ہے، اس نے پھر تجھے مارا، تو نے بتایا تو نہیں، تو نے بتایا تو نہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں بابا میں اگر بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ جس نے تن من دھن حضور پہ قربان کیا ہو وہ حضور کا مال نہیں کھا سکتا۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ حضرت ابو بکر گلی سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسین آ رہے ہیں، حسین کو اٹھایا، چوما، بوسہ دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں حسین کو چوم رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے نبوت کو چومتے دیکھا ہے، میں نے حضور کو چومتے دیکھا ہے۔ ممبر پہ اپنے پاس بٹھایا، پیار کرتے ہیں حسن و حسین کے ساتھ۔ اور میں عرض کروں سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی، اور حضور نے محبت صحابہ کو بھی دی ہے، اہل بیت کو بھی دی۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ خدا را اس تفریق سے نکل آئیے، اس تفریق سے نکل، کسی بھی فرقہ واریت پھیلانے والے کی باتوں میں مت آئیے۔ صحابہ بھی حضور سے نسبت رکھتے ہیں، اہل بیت بھی حضور سے نسبت رکھتے ہیں۔ صحابہ حضور کا یارانہ ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے۔ یارانہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، گھرانہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، صحابہ بھی ہمارے سر ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی، جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ کی بہت میں نے سما خراشی کر لی، آپ کچھ ناراض بھی ہو گئے، ایسے مرجھائے سے لگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں وہ تو موضوع نہیں تھا نا، موضوع سے بات بدل جاتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے اہل بیت کے حوالے سے حکم فرما رہے ہیں، میں نے کہا اس موضوع پہ پھر جب آؤں گا تو عرض کروں گا۔ میں نے صرف اتنی بات عرض کر دی کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ آج کون کس کی یہ جرت ہے جن سے رب راضی ہو گیا ہے ان کے متعلق کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی عدالتوں میں ابھی ان کی فائلیں کھولنی ہیں؟ تو وہ اپنی بدبختی کرے گا۔ جب رب راضی ہے، جب ان سے رسول راضی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کہیں ہم نے اپنی عدالتوں میں ابھی ان کے فیصلے؟ آپ کو کسی نے جج بنایا ہے صحابہ کے متعلق؟ آپ کو کسی نے جج بنایا ہے اہل بیت سے متعلق؟ آپ تو اپنی خیر منائیے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ بنے گا کیا۔
قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا؟ آپ تو اپنا نامہ اعمال دیکھیے، ان سے تو رب راضی ہے۔ صحابہ سے تو رب، جنہوں نے حضور کی مجلس پائی ہے، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، آل بیت سے تو رب راضی ہے، آل بیت سے تو رسول راضی ہے۔ پیارے آقا کا ایک فرمان آپ ہر خطیب سے جمعے میں سنتے ہو، اور اس وقت تو آپ آ ہی جاتے ہیں۔ جب خطیب یہ بول رہا ہوتا ہے اس وقت تو آپ وضو کر کے جلدی جلدی پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، پنجابی میں معنی کیا کرتا ہوں اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں تہانوں رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ سے متعلق۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، حضور کا فرمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی، صحابہ بھی ہمارے، آل بیت بھی، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ آپ کی خاموشی تو ایسی تھی کہ اس موضوع کو میں نہ چھیڑوں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، نبی دے سجدے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، سارے نہیں بولن گے، جنہوں سمجھ آئی صرف وہ حسین لڑدا، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا چمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرا نہ پاکے۔ بس کر دیاں، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ پیارے عمر کے دروازے پر حضرت حسین ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب آئے تو دیکھا حضرت عمر کے حجرے کے باہر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے۔ عبداللہ سے پوچھا حضرت حسین نے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، اجلاس چل رہا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین بھی پاس باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو حضرت عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر گئے، ساتھ حضرت حسین بھی تھے۔ حسین کو جب حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا اپنے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ حسین کو دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حسین آپ کس وقت آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں۔ باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تو باہر کیوں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا اندر اجلاس ہو رہا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو میں بھی بیٹھ گیا کہ جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں، علی کا بیٹا ہے۔ لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عمر کو یہ عزتیں تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی ہیں۔ عمر کہہ رہا ہے حسین میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اسے اجازت ملے تو اندر آئے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جب جی چاہے آ جایا۔
حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق قوانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین صحرا کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسماں ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جوان ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزداں کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبض رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے میرا یہ موضوع نہیں تھا میں عرض صرف یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا مت دو وہ دونوں شیر و شکر تھے بولو میرے ساتھ بولو وہ دونوں شیر و شکر تھے ایسی باتیں نہیں تھی جو آپ تک پہنچائی گئی غلط آپ تک باتیں پہنچائی گئی ہیں غلط آپ تک بات پہنچائی گئی ہے جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا نہیں تولا کرتے وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے صحابہ اور اہل بیت کو تولنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولنا اللہ کے قرآن میں تولنا ہے یا آقا کے فرمان میں تولنا تاریخ کیا ہوتی تاریخ تو گن ہے تاریخ تو گن ہے تاریخ ہے تاریخ کیا ہوتی ہے آج کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے کہیں پر ملک میں الیکٹرانک میڈیا کا دور سوشل میڈیا کا دور پرنٹ میڈیا کا دور ایک ایک چینل کے کئی کئی نمائندے ہر بندے کی جیب میں ایک ایک کیمرہ کئی کئی نمبر کئی کئی سمیں اتنی ترقی یافتہ دور کئی کئی کیمرے اور کئی کئی نمبر ہر ایک کے پاس موجود آج کے اس ترقی یافتہ دور میں خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے صبح کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جن کے نمائندے موجود ہیں ہر اخبار میں خبر مختلف ہوگی حادثے کی تعداد مختلف ہوگی مورخ جب آج کی تاریخ لکھے گا ان اخباروں کو اکٹھا کرے گا یہ ہوتی ہے تاریخ اور اس دور میں جب یہ سب کچھ نہیں تھا ذرائع ابلاغ میڈیا نہیں تھا جب صرف بات سنی ہوئی ہوتی تھی دیکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی آنے والے کو خود آ کے بتانا پڑتا تھا وہ جو آپ نے سن رکھا ہے وہ میں ہوں مسلم بن عقیل وہ جو آپ نے سن رکھا ہے علی وہ میں ہوں وہ جو آپ نے سن رکھا ہے حسن وہ میں ہوں اس دور کی باتیں ایک دوسرے سے سن سنا کر ان پہ ایمان ہونا ہے جب مورخ واقع اس کے کئی 40 سال بعد پیدا ہوتا ہے 40 سال واقعے کے بعد مورخ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ لوگوں سے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا تھا میں نے اس سے سنا تھا پھر اس پہ ایمان نہیں ہو سکتا لا ریب کتاب اللہ کا قرآن ہے رحماء بینہم کہہ دے یار سبحان اللہ کہہ اللہ کی کتاب لا ریب ہے یہ کتاب پہ آ جائیے فرقہ واریت دم توڑ جائے گی
صحابہ اور اہل بیت، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، حضور ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، صحابہ بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ، اللہ رب العزت ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کر قرآن و سنت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفرت کا وسو من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی، یہ جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہمارا نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے، عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین فرقہ واریت سے ہٹ کر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، حضور کا سچا غلام بنا، اہل بیت اعظام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کا سچا اطاعت گزار بنا۔ یا الہ العالمین حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین بھائی حفیظ صاحب نے، بھائی نوید صاحب نے اور دیگر تمام ان کے رفقا نے جتنی محبتوں سے یہ پروگرام سجایا ہے، یا اللہ ان کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔